تقوی سے رہو. اگر تقوی سے نہیں رہو گے تو منہ پر لقوہ گر جائے گا. جو شخص تقوی سے نہیں رہتا اس پر لقوہ گر جاتا ہے، دل کا چین چھین جائے گا. لہذا تقوی سے رہو، اور اگر تقوی میں بھی گڑبڑ ہو جائے تو توبہ کر کے دوبارہ متقی ہو جاؤ. جیسے وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر لو، باوضو ہو جاؤ. اگر تقوی ٹوٹ گیا تو توبہ کر کے دوبارہ تقوی کو جوڑ لو. تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کوئی پوچھے کہ تقوی کیا چیز ہے تو تقوی کی مختصر تعریف سن لیجئے کہ ہر بندہ اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ تبارک و تعالی کی خوشی پر فدا کر دے، اور ایک سانس بھی اپنے اللہ کو ناخوش نہ کرے. اسی کا نام تقوی ہے. اسی کوشش میں مرے اور اسی کوشش میں جیے. ایسا نہیں ہے کہ پھر کوئی خطا نہیں ہوگی. معصوم تو صرف نبی ہوتے ہیں، لیکن اس بات کی فکر اور غم رہنا چاہیے کہ بندہ اپنی ہر سانس کو اللہ کی خوشی پر فدا کر دے. اللہ، اور ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے. اس کے لیے اللہ سے رات دن روئے، بزرگوں سے دعا کرائے اور کوشش کرے. جس دن یہ مقام حاصل ہو گیا تو سمجھ لو کہ اولیاء صدیقین کی آخری سرحد پر پہنچ گئے، جس کے آگے نبوت شروع ہوتی ہے. لیکن اب نبوت نہیں مل سکتی. نبوت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند ہو گیا ہے. لیکن اللہ کے اولیاء کا آخری درجہ جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ اسی مقام پر ختم ہوتا ہے کہ بندے کی کوئی سانس اللہ کی مرضی کے خلاف نہ گزرے اور ہر سانس اپنے اللہ پر فدا کر دے. بس یہی معراج بندگی ہے، یہی اصل زندگی ہے، اور یہی بندے کی انتہائی عابدیت ہے. اللہ کے راستے میں ولایت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام یہی ہے. لہذا اس کے لیے فکر کی جائے، کوشش کی جائے، اور کبھی نفس کے ہاتھوں اگر چت ہو جائے، کبھی ہار جائے تو اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کرے. بقول حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ کے کہ اللہ کا راستہ کس طرح طے ہوتا ہے، یعنی کبھی خطا ہو گئی، کبھی سانس اللہ کی ناراضگی میں گزر گئی تو 2 رکعت توبہ پڑھی. اللہ سے رو لیے کہ اے خدا، میرے جو لمحات، میری جو سانس مجرمانہ گزر گئی، آپ کی نافرمانی میں گزر گئی، اس منحوس زندگی کو، اس منحوس لمحات کو اور ان مجرمانہ سانسوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اور پھر سے کمر باندھتا ہوں، پھر سے عہد کرتا ہوں کہ اب آپ کو ناراض نہیں کروں گا. بس اسی کا نام بندگی ہے. گرتے پڑتے چلتے رہیے، پھر انشاءاللہ ایک نہ ایک دن منزل آپ کے ہاتھ میں ہوگی. اگر شیطان ہم سے یہ رشتہ توڑوا دیتا ہے تو آپ پھر سے جوڑ دیجئے. توبہ کے گوند سے پھر جڑ جائیے. استغفار اور توبہ میں گوند ہے، لہذا اپنے دل و جان کو اللہ سے پھر چپکا لو. اگر شیطان کبھی ہمیں اغوا کر لے اور خدا سے دور کر کے گناہوں کے جنگل میں لے جائے تو استغفار اور توبہ سے پھر اپنے دل و جان کو اللہ سے جوڑ دو. توبہ زبردست گوند ہے. یہ صرف معافی نہیں دلاتی بلکہ اللہ کا محبوب بھی بنا دیتی ہے. اللہ، توبہ میں اللہ نے او کیمیکل رکھا ہے. ایک نافرمان بندہ جو خدا سے دور ہوتا ہے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. محبوب بندے کو تمام اجابات ہٹا کر اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو ایک نصیحت مولانا مسیح اللہ خان صاحب دامت برکاتہ نے کی کہ تقوی سے رہو، یعنی ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرو. استغفر اللہ، اور اللہ کی خوشی میں ہر سانس کو فدا کر دو، اور اگر گڑبڑ ہو جائے تو فوراً توبہ سے تلافی کر دو. تو بھی تقوی ہی میں شامل ہے. توبہ سے تلافی کرنا بھی تقوی میں شامل ہے. جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ وضو کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں، یا ایک دفعہ وضو ٹوٹنے کے بعد وہ زندگی بھر بے وضو رہے گا. علماء فرماتے ہیں کہ تقوی اتنا آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے. اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کر کے پھر سے باوضو ہو جاؤ. ایسے ہی تقوی بھی آسان ہے. جب کبھی تقوی ٹوٹ جائے تو توبہ کر کے دوبارہ تقوی اختیار کر لو.
توبہ کے پانی میں دریائے توبہ میں دوبارہ غسل کر کے پھر اللہ سے جڑ جاؤ، اور پھر کسی گناہ کو یاد بھی نہ کرو کہ ہم سے ایسا گناہ ہوا تھا۔ ہم گناہوں کی یاد کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ اللہ کی یاد کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ گناہوں کو یاد کرو، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہم سب کو توبے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔